جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کیسے ہو میرے پاکستانیوں؟ کیسا لگ رہا ہے ایک سال میں تیسری مرتبہ تبدیلی سرکار نے تمہارے رخساروں پر جو گیلا گیلا گرما گرم زبردست اور مزیدار قسم کا تماچا مارا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں انہانسمنٹ کر کے، ریز کر کے، اضافہ دے کر کے سال میں 3 مرتبہ، ایک مہینہ 3 مرتبہ اضافے کا تحفہ تمہیں دیا گیا ہے اور تم چپ کر کے یہ اضافہ سہ رہے ہو۔ میری ایک بہت بڑی فلائٹ سے بھی تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کرنے پہ تلے ہیں؟ کہنے لگے میڈیا میں کوئی آواز اٹھ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے سوشل میڈیا پہ پریشر ڈال کر کے آپ حکومت کا کچھ کر لیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے عوام کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ وہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مظلوم گردانتا ہے، ایسے ایک معاشرے کا ضروری حصہ خیال کرتا ہے، جو ہر صبح اٹھ کر کے اپنی روزی روٹی کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے، جو الیکشن میں قطار در قطار ہمیں مینڈیٹ دیتا ہے، اسے کوئی فرق پڑ رہا ہے عمومی طور پر کوئی سڑک پر آنے کی غلطی کرے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے تم کیا پھدک رہے ہو، تم کیا کر لو گے؟ میں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے طور پر اذانیں دیتا رہوں گا، لوگ جاگیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جہنم میں جائیں، میرا کام ہے چیخنا چلانا اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ اگر پچھلی حکومتوں میں نے شور مچایا تھا تو اس حکومت میں چپ بیٹھنا میرا خیال ہے کہ مناسب تو نہیں ہے۔ میڈیا کے ایک بڑے حصے کی اگر آپ بات کر لیں تو جو لے پالک چینلز ہیں، لے پالک گودی میڈیا کے اینکران کرام ہیں، ان کی آپ حشر سامانی ذرا ملاحظہ کیجئے، ان کی فتنہ گری۔ کہتے ہیں کہ در حقیقت اضافہ اتنا ہونا تھا لیکن ہماری منتخب حکومت نے عوام کا خیال کرتے ہوئے اتنا اضافہ کیا۔ بے بدبختوں، تمہیں جو انڈر دا ٹیبل پیمنٹ ہوتی ہے تمہارے ضمیروں کو خریدنے کے لیے، وہ ایجنسی کرے، وہ حکومت کرے یا وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کرے، تم تو یہی سب کہو گے، لیکن وہ ایک عام آدمی جو میجورٹی بے ضمیروں پہ مبنی ہے، جو اپنی بیویوں کی موجودگی میں ڈرائنگ روم میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن در حقیقت with all due respect, please pardon me using these words، ان کیڑے مکوڑوں کی اوقات یہ ہے کہ اگر اپنے سامنے کسی 2 ٹکے کے رشوت خور پولیس والے کو بھی پاتے ہیں تو ان کی پھونک سرک جاتی ہے۔ کلمہ حق کہنا تو کجا، وہ وہاں سے فرار ہونے میں عافیت جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بول رہی ہے پبلک؟ در حقیقت میں کیوں بول رہا ہوں؟ ایک سال میں آپ 3 نہیں، الحمدللہ آپ سال میں 36 مرتبہ اضافہ کر دیں، کیا واقعی میں اپنی انڈیویجولی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی فرق پڑنا ہے؟ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھ گناہگار کو اب ان تفکرات سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان ہے چپ کر کے بیٹھنا، میرے لیے بڑا آسان ہے لائف کو انجوائے کرنا، تو پھر میں کیوں درد سری پال رہا ہوں؟ در حقیقت وہ جو ایک کبوتر یا وہ جو ایک چڑیا تھی جو اپنی بوند بوند پانی لا کر کے اسے ایک آگ میں ڈال رہی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آتش کے حوالے کیا جا رہا تھا، میں شاید اس کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب نامہ اعمال تحریر کیا جائے تو میری کوششیں کہیں نہ کہیں مجھے جہنم کی اس آگ سے بچا لے جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے جس طرح سے یہاں مسائل سے نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک سب سے بڑے مسئلے سے مجھے نجات دلا دے۔ یہاں ان اینکران کرام کی میں بے شرمی کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں، سلام کو انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بے حیا، وہ پوپلا، وہ عادی مجرم جو باقاعدہ اپنا انویسٹیگیشن ونگ قائم کر کے، جس نے باقاعدہ ایک دہاڑی دار جس کو کہتے ہیں گینگ قائم کر رکھا تھا اپنی اسٹرگل کے دنوں میں، اسٹرگل تو نہیں تھی خیر، وہ بہت ہی اسٹیبلش ہو چکا تھا، آج وہ اپنے گھر سے بیٹھا ہوا ویڈیوز ریلیز کرتا ہے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت نے سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا۔ کبھی ویڈیو نکالتا ہے کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ہم نے جو ہے وہ تیل کے ذخائر دریافت کر لیے۔ وہ ایک بے شرم ہے، جوتے جیسا جس کا منہ ہے، اور وہ اپنے نام میں جو کچھ استعمال کرتا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا، وہ بے حیا آرٹیکل میں لکھے یا یعنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے اپنا منہ پھاڑے۔ گٹر کی سی بدبو اللہ معاف کرے دونوں چیزوں میں سے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ضمیر کو اتنے ارزاں نرخوں پر فروخت کیا ہے اسے تبدیلی سرکار کے ہاتھوں یا اس کے پالنہار کے ہاتھوں، کہ جس کی پناہ نہیں، جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بے حیا آدمی کبھی گنتی میں غلطیاں کرتا ہے،
یہ بے حیا آدمی کبھی یہ بتاتے نہیں تھکتا کہ ہمارا وزیر اعظم کتنا بے بس ہے، در حقیقت وہ ایماندار تو پھر بھی ہے۔ ابے ایمانداری کے ماں اس کی ایمانداری کا میں چاٹوں، وہ امام کعبہ کا پوتا ہی صحیح، لیکن اس کے ارد گرد جو چوروں کی انجمن اس نے جمع کر رکھی ہے اور اس کو پتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر رہا، تو وہ کائے کا ایماندار ہے؟ وہ کائے کا ایماندار ہے؟ میں ایک چھوٹا سا ننھا سا پرزا، میرے سامنے آ کر کے ذرا بات کرو نا رشوت کی، میرے سامنے آ کر کے ذرا بات کرو نا 2 نمبریوں کی، اللہ کی پناہ معاذ اللہ، توبہ استغفار، اگر تم اپنے دانت گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ موجود ہی نہیں اس روئے زمین پر۔ اگر آپ اوکے ہیں تو کوئی آپ کو 2 نمبریاں چاہے کتنا ہی بے بس کر دے، آپ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آتے، آپ راست گوئی سے ریٹائر نہیں ہو جاتے۔ ایک ہے وہ اللہ معاف کرے بے شرموں کی انجمن میں اگر الیکشنز ہوا کرتے تو وہ میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین یا میئر یا سٹی ناظم یا پتہ نہیں کچھ تو بنی جاتے۔ سب سے پہلے انہوں نے الطاف بھائی والی ایم کیو ایم کے ہاتھوں اپنا ضمیر فروخت کیا 55 لاکھ روپے کے ہاتھوں۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں اس وقت ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھ کر کے اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا کمینگی دیکھا کرتا تھا۔ میز پر دھاڑ دھاڑ شیشے پہ ہاتھ مار مار کے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھ پہ ثابت کر دے تو میں یہ انڈسٹری چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ مزے کی بات، نوٹس لینے والوں نے نوٹس لے کر کے اور انویسٹیگیشن بٹھا دی۔ 55 لاکھ روپے وہ ایک رنگیلے وزیر کے اکاؤنٹ سے، اس کے ذاتی نہیں، اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نہیں گئے تھے وہ پیسے، وہ ہمارے پیسے تھے، وہ وزارت کے اکاؤنٹ سے 55 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی۔ اس بے حیا کو لات مار کے چینل کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ گاہے بگاہے مختلف چینلز پہ وہ گیا اور وہاں سے نکالا جاتا رہا۔ تازہ ترین واردات جو ہوئی ہے اس ایک نام نہاد اینکر کے ساتھ، جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، تازہ ترین واردات میں ان کو ایک مرتبہ پھر روزی روٹی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ خیر ان کو اب روزی روٹی کی فکر تو نہیں ہے، کیونکہ انڈر دا ٹیبل کام کر کے جتنا کما چکے ہیں موصوف، اس کا تصور بھی جس کو کہتے ہیں آپ پر لرزہ طاری کر دینے کے لیے کافی رہے گا۔ ایس ایس جی سی سوئی سدرن گیس کمپنی کی ایک ٹیم گئی تھی کسی زمانے میں ان کے پاس بقایا جات کی وصولی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ رکتے ہو یا جاتے ہو یا بتاؤں ابھی؟ اس کے بعد انہوں نے اٹھایا، ٹیلی فون کال کی، ظاہر ہے فرشتوں میں بھی ظاہر ہے کہ سارے فرشتے تو نہیں ہوتے لٹرل میننگز کی طرح، انہوں نے 2 نمبریے کو ظاہر ہے کہ اپنا ساتھ دیتے ہوئے، سہارا دیتے ہوئے اس کو وہ کئی لاکھ روپے کی ریکوری سے آزاد کرایا۔ یہ بہت ایک ننھی سی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے سے ایک باقاعدہ کیمپین ڈیزائن کی ہوئی تھی، باقاعدہ وہ عمران حکومت پر، وہ اس لیے تبرہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ عوام کی ہمدردی، در حقیقت عمران حکومت پر تبرہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی کرنے کا چارج جو ان کو دیا گیا تھا، ٹاسک، راویان روایت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹاسک بھی اسائنڈ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس طرح کی کیچڑ سے منہ کالا کریں گے تو یہ باتیں چھپتی کب تک ہیں؟ اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، بتایا گیا ہے، جو خود وہ اینکر صاحب بتا رہے تھے کہ جی چینل مالکان کو دباؤ میں لیا گیا، فلانا کیا گیا اور میرا پروگرام بند کرا دیا گیا اور یوں کیا گیا۔ اور بھائی میں بھی تم تو چلو بہت بڑے جید اسٹیبلشڈ اینکر ہو، میں تو چھوٹا سا ننھا سا اینکر کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، آگے کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں دبایا، میں بھی جس جگہ سے تم نکالے گئے ہو میں وہاں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں وہاں پہ 2 سال تک باقاعدہ راج کرنے کے بعد اپنی رضا اپنی رغبت سے میں اس چینل سے داغ مفارقت اختیار کر کے میں یہاں آیا، باعزت طور پر چینل مینجمنٹ کو سلام کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے اس ایک اپارچونٹی کے لیے جو انہوں نے مجھے دی۔ 2 سال تک میں وہاں رہا، ایک دن نہ میں نے کوئی ایسا پروگرام کیا، نہ مجھے کبھی کوئی مس کال، ٹیلی فون، واٹس ایپ کبھی کچھ آیا کہ جی آج یوں کر دو اور آج یوں کر دو۔ یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، اگر آپ نہ بکنے کا تہیہ کر لیں تو کون آپ کو خرید سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ایک وزیر کے یہاں میں انٹرویو کر کے اور جب فارغ ہوا تو ایک ان کا چمچہ آیا، بہت ہی سینئر آدمی تھا وہ بھی، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اور صحیح دوسری جگہ انتظام بھی ہے۔ میں اچانک اس کی طرف میں جب مڑا، وہ وزیر صاحب کی اللہ معاف کرے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی کو زیب دیتی ہیں، جس کے سامنے ہماری ہستی اوقات اور حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم، اس وزیر کی ہوا نکل گئی اور اس نے جو اپنی زبان میں اس کو صلواتیں سنائی ہیں، اردو میں جو جملہ کہا وہ میرے جو پلے پڑا وہ یہ کہ صاحب ویسے نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے ایک آنکھ دبا کر کے اس سے کہا، میں نے کہا ہم صرف زبان کے خراب ہیں، کردار اللہ کا شکر ہے ٹناٹن ہے۔ یہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں،
میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ 3rd ٹیئر میں شاید اگر آپ اینکران کرام میں مجھے رکھ دیں تو میں کہوں گا یا اللہ تو نے میری محنت کا ثمر دیا. اگر آپ مجھے 2nd میں رکھ دیں تو میں 1 ہفتے تک چوڑا ہو کے گھومتا رہوں گا. یہ میں اپنی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. تو تم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو میں پیٹرولیم کا رونا روتا رہتا ہوں, بجلی کا رونا روتا رہتا ہوں, کہ الیکٹرک کی جس کو کہتے ہیں حیوانیت کا, بربریت کا رونا رہتا ہوں, تم لوگوں کی بے عزتی کا نوحہ پڑھتا رہتا ہوں, یہ پریس کلب کی انجمنوں میں بیٹھ کر کے جو سیاستیں بگاڑتے رہتے ہو, اوپر والی منزل پہ بیٹھ کر کے مفت کی پیتے ہو, تم لوگ اگر چاہو تو کیا کچھ نہیں کر سکتے, کیا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن در حقیقت ہر وہ ذات, ہر وہ آدمی, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جس کو اللہ نے ہلکا کر دیا ہو, پھر وہ اٹھ نہیں سکتا, پھر اس کی کمر دوہری ہی رہے گی. یہ باتیں ایمان والوں کو سمجھنے کی ہیں. میرا خیال ہے میں غلط دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے ہے حکم ازاں, کل اللہ رب العزت جب کیلکولیٹ کرے تو مجھے امید ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کم از کم یہ ایک نیکی تو ضرور آئے. تو میرے پاکستانیوں, انجوائے کرو اپنی نیند کو, اس بے حسی کی, بے ضمیری کی زندگی کو انجوائے کرو, unless and until تمہیں تمہارے گھروں میں گھس کر کے قتل کر دیا جائے, تاخت و تاراج کر دیا جائے, اور آنے والی نسلیں تمہاری بے حسی کا اور بالفاظ دیگر نامردانگی کا رونا روتی رہیں اور کہیں کہ ہمارے اجداد میں ایک ایسا بھی تھا جس کے سامنے ریزسٹنس کا آپشن موجود تھا, لیکن جس نے بے ضمیری کی زندگی اختیار کی اس امید پر کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. تاہم اللہ تعالیٰ بڑا بہترین انصاف کرنے والا ہے, وہ زیادتی نہیں کرتا. جو زیادتیاں تم لوگوں نے خود اپنے اوپر کی ہیں اس کا ثمر تمہیں جلد یا بدیر مل کے رہے گا. انتظار کرو اپنی مکمل بربادی کا.